للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت نے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ حرارت پیدا کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اسی حرارت کا نتیجہ ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات جو ہے وہ اپنے مبدأ سے نکلے اور مقصد تک آ کر کے پہنچ گئے ہیں۔ اسی بارشوں میں کوئی مر بھی جائے نا تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے مولا اور آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ برف دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بم دیکھتے ہیں، نہ گولی دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے نکلتے ہیں کہ تم بھی یا حسین کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، بالخصوص نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو حرارت آپ کے دلوں کے اندر 10 محرم تک پیدا رہتی ہے نا، اسے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوش و جذبہ جو آپ کے دلوں کے اندر ہوتا ہے اسے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ لوگ امام حسین کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، سارا سال اسی طریقے سے جو ہے وہ امام حسین کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے آمادہ رہا کریں ہر کام کے لیے۔ جہاں پر بھی حسین کے نام پر کچھ ہو رہا ہو وہاں حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں، جہاں خدا کے نام پر کچھ ہو رہا ہو وہاں حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں۔ دیکھیں اگر مجلس حسین کی ہے تو مسجد بھی حسین کی ہے، اگر جلوس حسین کا ہے تو جمعہ بھی حسین کا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نوحہ حسین کا ہے تو قرآن بھی حسین کا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں حسین کی ہیں۔ حسین کسی ایک خاص کمیونٹی کے نہیں ہے، حسین کسی ایک خاص طبقے کے نہیں ہے، حسین کسی ایک خاص جگہ پر قید نہیں ہے، حسین کسی ایک خاص جگہ پر محصور نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اب یہ دن آئے ہیں تو یہ دن حسین کے ہیں، یہ ایام آئے ہیں تو یہ حسین کے ہیں، اس کے بعد حسین کے نہیں۔ کلو یوم عاشوراء و کلو ارض کربلا کا مطلب یہ ہے کہ جب اٹھو تو حسین کو یاد کرو، جب چلو تو حسین کو یاد کرو، زندگی میں کوئی بھی کام کرو اس کی ابتدا حسین سے کرو اور اس کی انتہا حسین پر کرو، تب جا کر کے یہ ثابت ہوگا کہ تم واقعی معنی میں حسین کے ماننے والے ہو اور حسین کے چاہنے والے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد انشاءاللہ آپ ایک بصیرت افروز بیان سے مستفید ہوں گے۔ میں بس معمولی 2-3 باتیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ عزیزان محترم، حسین امام بصیرت ہیں، حسین امام شرافت ہیں، حسین وہ امام ہے کہ جس نے دنیا کو طاغوت سے بچایا ہے۔ قرآن نے 2 طریقے کے ائمہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک وہ امام ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے بھیجا ہے، اور کچھ وہ امام ہیں کہ جو طاغوت کی طرف سے امام ہوتے ہیں۔ جو امام کس کے ہوتے ہیں؟ طاغوت کے امام۔ دونوں امام ہیں، دونوں رہنمائی کرتے ہیں، دونوں کسی نہ کسی طرف لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے نا، میری اور آپ کی، ہم کہاں چل رہے ہیں، کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، کون سے امام کے پیچھے چل رہے ہیں، امام حق کے پیچھے یا امام کفر کے پیچھے، امام عدل و انصاف کے پیچھے یا امام ظلم کے پیچھے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا۔ جب ہم نے حسین کا نام لے لیا ہے تو اب ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے امام کے پیچھے جو ظلم کے راستے پر چلے، ہم کسی ایسے امام کے پیچھے چلیں جو کفر و نفاق کے راستے کے اوپر ہمیں لے کر کے جائے۔ حسین ابن علی نے انکار کر دیا تھا، کیا انکار کر دیا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ۔ حسین نے انکار کر کے بنیاد ڈالی ہے اس بات کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ظلم کے راستے کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف یہ کہ ظلم کے راستے کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر وہ شخص جو ظلم کے راستے کے اوپر چل رہا ہو اس سے سارے کے سارے تعلقات توڑنا حسینیت کا نام ہے۔ عزیز اس سے تعلقات توڑنا حسینیت کا نام، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرنا حسینیت کا نام ہے، معاشرے میں حق کی بالادستی کے لیے قربانیاں پیش کرنا حسینیت کا نام ہے۔ یہ حسینیت ہے، یہ وہ حسینیت ہے کہ جسے خود حسین ابن علی نے بیان کیا۔ ہم نے ذاکروں کی زبانوں سے حسینیت سنی ہے، علماء کی زبانوں سے حسینیت سنی ہے، آئیں ایک مرتبہ حسین کی زبان سے حسینیت کو سن کر کے دیکھتے ہیں۔ بیٹھیں، بیٹھ کر کے، میں نہیں کہتا ہوں میں سناؤں گا، آپ خود دیکھیں نا، میں سناؤں گا پھر وہی ہو جائے گا کہ پھر آپ نے مولوی کی زبان سے سنی ہے۔ آپ خود بیٹھ کر کے دیکھیں کہ حسین اپنے قیام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ خود بیٹھ کر کے دیکھیں کہ سید الشہداء اپنی قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ خود بیٹھ کر کے پڑھیں کہ حسین کیا کہتے ہیں، میں کیوں نکل رہا ہوں مدینے سے۔ مدینہ حسین کا شہر ہے، مدینہ رسول کا شہر ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین نے اپنے نانا کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا، حسین کا بچپنا گزرا ہے مدینے کی گلیوں کے اندر۔
ہم لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. حسین نے اپنا وطن چھوڑ دیا خدا کے دین کی خاطر. رات کی تنہائی میں حسین نکلتے. کیا وجوہات تھی, کیوں حسین نکلے؟ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے بارے میں تدبر و تفکر کی ضرورت ہے. وہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے کوئی نہ کوئی درس موجود ہے. صرف حسین کے قیام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس چل پڑو اور جا کر کے کہیں لڑائی کرو اور اس کے بعد شہید ہو جاؤ. نہ, ایسا نہیں ہے عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا. کہا اگر کوئی راستہ نہیں ہے ظلم قبول کرنے کے علاوہ تو مر جاؤ, لیکن ظلم کو قبول نہ کرو, مر جاؤ. انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. سید الشہداء خود اپنے قیام کا مقصد بتاتے ہیں. میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے اس کو میں ننگ و عار سمجھتا ہوں. سید الشہداء نے بتا دیا تھا یزید وقت کو. میں نے اس بات کو اور بھی مقامات کے اوپر عرض کیا ہے کہ حسین کا مسئلہ یزید کے ساتھ نہیں تھا, حسین کا مسئلہ یزیدیت کے ساتھ تھا. عزیزان محترم, وہ یزیدیت کے جو ڈالی گئی تھی شخص یزید کے ذہن کے اندر, وہ پوری آئیڈیالوجی جو ٹھونسی گئی تھی یزید کے دماغ کے اندر, یزید کو تیار کیا گیا تھا نا. یزید کو ایک دن کا نتیجہ نہیں تھا, اچانک سے کوئی ایسی ٹریجڈی نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں یزید وجود میں آ گیا تھا. یزید باقاعدہ ایک سلسلہ وار جو تربیت کی گئی تھی اس کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک تربیت کا نتیجہ ہے. حسین بھی پورے پروسیس کا نتیجہ ہے کہ جس کے بعد حسین اس شکل و صورت میں آتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تیاری کر رہے تھے حسین کو میدان کربلا کے لیے, تیار کر رہے تھے رسول حسین کو میدان کربلا کے لیے. امیر المومنین تیار کر رہے تھے حسین کو میدان کربلا کے لیے. امام حسن تیار کر رہے تھے, سیدہ زہرا تیار کر رہی تھی, حضرت عباس کو مانگا گیا ہے حسین کی نصرت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ پورا پروسیس ہے. اور اسی طریقے سے یزید کو بھی تیار کیا جا رہا تھا دوسری طرف سے. کس لیے تیار کیا جا رہا تھا؟ اس لیے تیار کیا جا رہا تھا تاکہ ایک ایسے حاکم کو کھڑا کیا جائے لا کر کے, ایک ایسے حاکم کو تخت پر بٹھایا جائے جو دین کی شکل و صورت کو بگاڑ کر کے رکھ دے, اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو دین اس کی طرف سے ملے وہ اصل میں دین نہ ہو بلکہ دین کی ایک مسخ شدہ شبیہ ہو کہ جسے دین کے نام پر لوگوں کے لیے بتایا جائے. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وعلی الاسلام السلام تابلیت الامت براع مثل یزید. اس اسلام پر سلام ہو کہ جس کا رہنما یزید بن جائے آ کر کے. اس اسلام پر سلام ہو عزیزان محترم. امام حسین نے یہی کہا. امام حسین نے سلام دور سے, اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی سلامتی والا سلام نہیں ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا بھائی سلام ہو اس چیز کے اوپر, ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, یہ وہ والا سلام تھا. بھائی اس اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اسلام ہمیں یزید کے جو ہے وہ جیب سے ملے گا, جو اسلام ہمیں بنو امیہ کے کارخانے سے ملے گا, جو اسلام ہمیں طاغوت کے جو ہے وہ فیکٹریوں سے ملے گا. ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی آج کے دور میں یہی کہتے ہیں, جو اسلام ہمیں برطانیہ کی فیکٹریوں سے ملے گا ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام لندن سے فیکٹری سے جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹ کیا جائے گا ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام امریکہ, اسرائیل اور طاغوتی کمپنیوں میں تیار کر کے, مینوفیکچر کر کے, اسمبل کر کے ہمارے لیے بھیجا جائے گا ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے وہ اسلام کافی ہے جسے رسول اکرم ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے. ہمارے لیے وہ اسلام کافی ہے جسے امیر المومنین ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے. ہمارے لیے وہ اسلام کافی ہے جسے سید الشہداء نے اپنے خون سے کربلا کی سرزمین کے اوپر رقم کیا تھا. ہمیں کسی ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے جو باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے اندر. ٹھیک ہے نا. کون سا اسلام؟ ایسا اسلام کہ جو تمہیں بتائے گا تمہیں اس طریقے سے عزاداری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, جو تمہیں بتائے گا. کیا حسین نے نہیں بتایا کیسے عزاداری کرنی ہے؟ کیا ائمہ نے نہیں بتایا عزاداری کیسے کرنی ہے؟ امام حسین کے بعد جو ائمہ اطہار گزرے ہیں انہوں نے کوئی جو ہے وہ اصل درس نہیں چھوڑا ہے عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں. ان کی کوئی ہدایات نہیں, ان کے فرمودات نہیں ہیں, ان کے عرائض نہیں ہیں اس سلسلے میں. کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ عزاداری کیسے کرنی ہے؟ کیا ہمارے علماء نے نہیں بتایا ہے کہ عزاداری کیسے کرنی ہے؟ اس سلسلے کے ساتھ جڑ کر کے عزاداری کو الحمدللہ آپ ویسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ویسے نہیں کرتے ہیں, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر اس مقام پر جہاں عزاداری اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں ہے وہاں کم سے کم یہ کوشش کریں جا کر کے کہ عزاداری کو اس کی اصل و شکل و صورت میں جا کر کے قائم کریں. عزاداران سید الشہداء, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جوان کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ جہاں حسین کے نام پر خرافات پھیلائے جا رہے ہوں اور وہ جوان وہاں خاموش ہو کر کے بیٹھا رہے؟ یہ حسین کی سیرت پر عمل کرنا ہے, یہ حسین کی سنت پر عمل کرنا ہے, یہ حسین کے راستے کے اوپر چلنا ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر سوچو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, پھر سمجھو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پڑھو بیٹھ کر کے,
تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ حسین مکتب دے کر کے گئے، حسین مدرسہ دے کر کے گئے۔ حسین نہیں چاہتے کہ میرا کوئی عزادار دنیا کی یلغار کے سامنے کسی بھی اعتبار سے کمزور قرار پائے، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے حسین اپنے عزادار کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے۔ حسین نے جن افراد کی میدان کربلا میں تربیت کی تھی نا، حسین نے چراغ بجھا کر کے کہا تھا تم جا سکتے ہو، اگر جانا چاہتے تو اٹھ کر کے چلے جاتے عزیزان محترم، لیکن کوئی نہیں گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب چراغوں کو دوبارہ جلایا گیا تو تلواریں نیاموں سے باہر تھی اور اپنی گردنوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ مولا ایسی دنیا کا کیا کریں گے جس میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ایسی جنت کا بھی کیا کرنا ہے کہ جس میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ مولا نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری جنت کی۔ کہا مولا جس جنت میں آپ کے پیچھے نہیں جانا ہے ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے عزیزان محترم، نہیں چاہیے۔ یہ پیغام تھا حسین کے اصحاب و انصار کا۔ کتنے ہیں ایسے جو اس نقش قدم کے اوپر چل سکتے ہیں، کتنے ہیں ایسے جو اس راستے کے اوپر چل سکتے ہیں، کتنے ہیں ایسے جن کا منشور یہی ہے، کتنے ہیں ایسے جن کا نعرہ یہی ہے۔ ہم بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، ایک نعرہ اور بھی لگائیں، وہ نعرہ یہ لگائیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں سید الشہداء کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ سید الشہداء قرآن کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، سید الشہداء اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کریں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور جب سے یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ثابت کرو کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ثابت کرو کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر قاری کم تھے تو اس کے بعد زیادہ ہونے چاہیے، اس سے پہلے اگر حافظ کم تھے تو اس کے بعد زیادہ ہونے چاہیے، اس سے پہلے اگر کم تحقیقات لکھی گئی تھی تو اس کے بعد زیادہ لکھنی چاہیے، اس سے پہلے اگر کم ختم قرآن ہوتے تھے تو اس کے بعد زیادہ ہونے چاہیے۔ قرآن کے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے عام کر دو عزیزان محترم۔ ہمارے جلوسوں میں قرآن نظر آنا چاہیے، ہماری مجلسوں میں قرآن نظر آنا چاہیے، ہمارے جو دوسرے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ سیاسی جلسوں میں قرآن کو لے کر کے چلے جاؤ، کوئی ممانعت ہے، کوئی مشکل ہے کیا؟ نہیں جا سکتا ہے قرآن سیاسی جلسوں کے اندر، لے کر کے جاؤ عزیزان محترم۔ ہماری گاڑیوں میں قرآن کی تلاوت لگاؤ نا بیٹھ کر کے، جو ٹاٹا سمو گرسائی سے مینڈر اور مینڈر سے گرسائی اور سنکوٹ تک چلتی ہیں، ڈرائیور سے کہو تم مسلمان ہو، تم تلاوت کیوں نہیں سنتے ہو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے؟ کیوں نہیں سنتے ہو تلاوت بیٹھ کر کے اپنی گاڑی کے اندر؟ ٹھیک ہے، کوئی مشکل ہے؟ مسلمان نہیں ہے کیا؟ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا سارے کے سارے، تو قرآن کیوں نہیں سنتے ہو بیٹھ کر کے اپنی گاڑیوں کے اندر؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن نہیں سنتا ہے اور گانے لگا کر کے اونچی اونچی آواز میں وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے؟ کوفت نہیں ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع اور اکثریت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ہم لوگ عزیزان محترم؟ لہٰذا سوچیں اور سمجھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ ہم لوگ سویڈن کو نہیں بتا سکتے کہ ہم تمہارے مخالف میں کھڑے ہوئے، لیکن ایک دوسرے کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے وفادار ہیں، ایک دوسرے کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ پیغام منتقل ہو سکتا ہے، جب تم اللہ کی خاطر نکلے گو تو خدا خود تمہارے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پھیلائے گا، خدا خود تمہارے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پھیلائے گا۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، قبلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مصائب پڑھیں گے۔ میں اختتام کروں گا عزیزان محترم، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے سید الشہداء نے قرآن کی حفاظت کی تھی اس طریقے سے قرآن کی حفاظت کریں۔ میں جملے دہراؤں گا، آپ کو وہ میرے ساتھ دہرانے، پہلے سنیے گا پھر دہرائیے گا۔ بالروح بالدم نفدیک یا قرآن، بالروح بالدم نفدیک یا قرآن، بالروح بالدم نفدیک یا قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا روح، ہمارا خون، ہماری روح اور ہمارا خون قرآن پر قربان ہو جائے۔ اب ہاتھوں کو اوپر کریں، اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں۔ بالروح بالدم نفدیک یا قرآن، بالروح بالدم نفدیک یا قرآن، بالروح بالدم نفدیک یا قرآن، بالروح بالدم نفدیک یا قرآن۔ عزاداران سید الشہداء یہ وعدہ کر کے اپنے ساتھ سے اٹھیں یہاں سے آج کے بعد کہ آج کے بعد قرآنی بنیں گے، آج کے بعد اسلامی بنیں گے، آج کے بعد اس راستے کے اوپر چلیں گے جو قرآن کا دیا ہوا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلیں گے جو رسول اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ صرف اور صرف ایک ہے، ہر ظلم کے خلاف قیام کرنا، ہر باطل کے خلاف قیام کرنا، اور ہر اس سلطنت کے خلاف کھڑے ہو جانا کہ جو تمہیں اسلام کے راستے کے اوپر چلنے سے روک دے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔